दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। मुजाहिद खान से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। निगरान वज़ीर आज़म ने बैनुल अक़वामी बिरादरी पर जोर दिया है कि वो रियासती दहशत गर्दी की मुखालफत करे और उसकी बुनियादी वजूहात का खात्मा करे। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास से खिताब करते हुए अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि पाकिस्तान कसीर मुल्की इदारों को मुस्तहकम करने और आलमी ताउन के फ़रोग़ के लिए काम करता रहेगा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं ने जनरल असम्बली में मसला कश्मीर को मौसर अंदाज में उजागर करने पर पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म की तारीफ की है। सदर ने माजूर बच्चों को तालीम की फराहमी के लिए इख्तराई हल तलाश करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। निगरान वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि अबूरी हुकूमत आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात की गरज से इलेक्शन कमीशन की मावनत के लिए भरपूर किरदार अदा करेगी। चीन के शहर ग्वांगचू में एशियन गेम्स विमेंस क्रिकेट मुकाबलों के सेमीफाइनल्स में कल पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से जबकि भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। रेडियो पाकिस्तान की ऑफिशियल मोबाइल ऐप, जहां आपको मिलेगी रेडियो पाकिस्तान के तमाम मीडियम वेव्स और एफएम चैनल्स की लाइव स्ट्रीमिंग, ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो पाकिस्तान की दिलचस्प पॉडकास्ट सर्विस और बहुत कुछ। तो अभी विजिट करें radio.gov.pk/apps और अपने मोबाइल फोन्स पर रेडियो पाकिस्तान की ऑफिशियल मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज़। और अब खबरें तफसील के साथ। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि वो हिंदुत्व, इंतहा पसंदों समेत तमाम दहशत गर्दों से बिला इम्तियाज़ निपटे। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने रियासती दहशत गर्दी की रोकथाम और इसकी बुनियादी वजूहात, गुरबत, नाइंसाफ़ी और बैरूनी कब्जे से निमटने के अलावा हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद और दहशत गर्दी में फ़र्क करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत समेत तमाम हमसाया मुल्कों के साथ पुरअमन और तामीरी ताल्लुकात पाकिस्तान की ख्वाहिश हैं, ताहम उन्होंने निशानदही की कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन के लिए कश्मीर के दैरीना तनाज़े का हल नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म ने आलमी ताकतों पर जोर दिया कि वो तस्वीराती और रवायती हथियारों पर बाहमी पाबंदी के हवाले से पाकिस्तान की पेशकश पर भारत को आमादा करें। वज़ीर आज़म ने अफ़गानिस्तान में अमन को पाकिस्तान के लिए तस्वीराती तौर पर लाजमी करार दिया। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन से हर किस्म की दहशत गर्दी की रोकथाम पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। फौरी इक़्तिसादी बहाली के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि सरमायाकारी से मुतालिक तेज़ तर फैसलों के लिए पाकिस्तान ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल तश्कील दी है। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी का दूसरा मरहला शुरू हो गया है, जिसमें रेलवे, बुनियादी ढांचे की तरक्की और पैदावारी शोबे के मनसूबे शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि न्यूयॉर्क में पायदार तरक्की के अहदाफ के बारे में सरबराह इजलास में इन अहदाफ पर अमल दरामद का अज़्म किया गया है। दुनिया को दरपेश पेचीदा आलमी और इलाक़ाई चैलेंजेस की निशानदही करते हुए अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि इन चैलेंजेस से अक़वाम मुत्तहिदा के लाएअमल के ज़रिए बेहतर तौर पर निपटा जा सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कसीर जहती इदारों को मजबूत बनाने और आलमी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए काम जारी रखेगा। उधर न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी सफारत खाने में पाकिस्तानी ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि उन्होंने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास में अपने खिताब में इलाक़ाई और आलमी अमूर पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्होंने दुनिया को मसला कश्मीर और फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ और भारतीय हुकूमत के हिंदुत्व बालादस्ती के नज़रिए पर अमल दरामद से आगाह किया। उन्होंने कहा कि उनका दौरा न्यूयॉर्क इंतहाई कामयाब रहा, जिसके दौरान उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस समेत आलमी रहनुमाओं से मुफीद मुलाकातें की और इलाक़ाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्होंने मुख्तलिफ कारोबारी इदारों के सरबराहों से भी मुलाकातें की, जिन्होंने पाकिस्तान में माशी बहाली के मनसूबों समेत निजकारी और खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के क़याम में गहरी दिलचस्पी ज़ाहिर की। खालिस्तान तहरीक के सिख रहनुमा के कनाडा में कत्ल के बारे में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि इस बेईमाना वाक़े ने मग़रिब को झंझोड़ कर रख दिया है और भारतीय रियासत के किरदार के हवाले से तशवीशनाक सवालात उठाए हैं।
انہوں نے کہا کہ پاکستان بھارت کی ریاستی دہشت گردی کے شکار رہا ہے اور بھارتی ریاست کے کردار کے حوالے سے مختلف عالمی اور کثیر جہتی فورمز پر بھارت کے ملوث ہونے کے ثبوت فراہم کر چکا ہے۔ پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ انتہائی تعمیری اور تاریخی روابط ہیں جو آنے والے دنوں میں مزید مضبوط ہوں گے۔ پاکستان نے گروپ 77 اور چین کی طرف سے ترقی پذیر ممالک کی امداد کے لیے عالمی مالیاتی ڈھانچے میں اصلاحات کے لائے عمل پر عمل درآمد کی تجویز پیش کی ہے۔ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس طیلانی نے یہ تجویز نیو یارک میں چین اور گروپ 77 کے وزراء خارجہ کے 47ویں اجلاس کے موقع پر بین الاقوامی مالیاتی تعمیر میں اصلاحات کا راستہ کے موضوع پر ہونے والے مباحثے میں گفتگو کے دوران دی۔ وزیر خارجہ نے مجوزہ اصلاحات پر عمل درآمد اور نگرانی کے لیے اقوام متحدہ کے اندر ایک نظام کی تشکیل کی تجویز دی۔ ماحولیاتی تبدیلی سے ہونے والے نقصانات سے نمٹنے کے لیے فنڈنگ کے انتظامات کے بارے وزیر خارجہ کے مشاورتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ جلیل عباس طیلانی نے ماحولیاتی تبدیلی کی منفی اثرات کی تلافی کے لیے متحرک، مؤثر اور وافر وسائل پر مبنی فنڈز کے نظام کو کامیابی سے بروئے کار لانے پر زور دیا۔ جلیل عباس طیلانی نے کہا کہ پاکستان تمام فریقوں اور عالمی شراکت داروں کے ساتھ تعمیری انداز میں کام کرنے کا خواہاں ہے تاکہ ماحولیاتی تبدیلی کی روک تھام کے حوالے سے کانفرنس آف پارٹنر میں ترقی پذیر ملکوں کے لیے فنڈز کے قیام کے وعدوں کو کامیابی کے ساتھ عملی شکل دی جا سکے۔ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس طیلانی نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 78ویں اجلاس کے موقع پر آذربائیجان کے اپنے ہم منصب جیہون بایراموف سے ملاقات کی۔ اس موقع پر فریقین نے دو طرفہ تعلقات میں حالیہ پیش رفت، خاص طور پر تجارت، دفاع، توانائی اور آئی ٹی کے شعبوں میں تعاون کا جائزہ لیا۔ انہوں نے اسلام مخالف پروپیگنڈے اور موسمی تبدیلی سمیت دیگر مشترکہ چیلنجز پر بھی تبادلہ خیال کیا اور اقوام متحدہ اور OIC سمیت تمام عالمی فورمز پر مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ جلیل عباس طیلانی نے آذربائیجان کے اپنے ہم منصب کو بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کی سنگین صورتحال اور کنٹرول لائن پر بھارت کی جانب سے جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیوں کے بارے میں آگاہ کیا جو خطے کے امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ ملاقات میں جنوبی کاکیسس کی صورتحال اور خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے آذربائیجان کی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اپنے خطاب کے دوران مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے پر نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی تعریف کی ہے۔ سری نگر میں ایک مشترکہ بیان میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں مسئلہ کشمیر کو مؤثر انداز میں اجاگر کر کے کشمیری عوام کے دل جیت لیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل کی وکالت کی ہے، لیکن بھارت کی ہٹ درمی اس مقصد کے حصول میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے تعلیم کی فراہمی کے لیے اختراعی حل اختیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے کیونکہ ملک میں تقریباً 2.70 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے۔ آج اسلام آباد میں نگران وزیر تعلیم مدد علی سندھی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بچوں کو تعلیم دینے کے لیے فجر سے ظہر کی نماز تک مساجد کو تعلیمی اداروں کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس سلسلے میں دور دراز علاقوں کے لیے آن لائن تعلیم بھی مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ صدر نے لڑکیوں اور خصوصی افراد کو تعلیم کی فراہمی پر خصوصی توجہ دینے پر زور دیا۔ نگران وزیر اطلاعات و نشریات مرتضیٰ سولنگی نے کہا ہے کہ عبوری حکومت ملک میں آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو ہر ممکن سہولت دینے میں اپنا کردار ادا کرے گی۔ انہوں نے آج کراچی پریس کلب کے دورے کے دوران صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ملک کی معاشی صورتحال بہتر بنانے کے لیے متعدد اقدامات کر رہی ہے اور اس کے اثرات ڈالر کی قدر میں حالیہ کمی کی صورت میں نظر آئے ہیں۔ مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ وہ آزادی اظہار اور صحافت کی آزادی پر یقین رکھتے ہیں اور صحافیوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے اپنے تمام اختیارات استعمال کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ محدود وقت اور محدود اختیارات کے باوجود نگران حکومت صحافی برادری کے مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی۔ راولپنڈی میں آج کھنا پل پہاڑی کے قریب 2 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسلام آباد پولیس کے ترجمان نے بتایا ہے کہ دہشت گردوں سے دھماکہ خیز مواد، اسلحہ اور موٹر سائیکلیں برآمد ہوئی ہیں۔
ایشیائی کھیلوں میں خواتین کرکٹ مقابلوں کے سیمی فائنلز کل چین کے شہر ہانگچو میں کھیلے جائیں گے۔ پہلا سیمی فائنل بھارت اور بنگلہ دیش جبکہ دوسرا سیمی فائنل پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ فائنل پیر کو کھیلا جائے گا۔ ٹورنامنٹ T20 فارمیٹ میں کھیلا جا رہا ہے۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم پنجاب، اسلام آباد، خطہ پٹھار، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں آندھی چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ اس دوران شمال مشرقی پنجاب، خطہ پٹھار اور بالائی خیبر پختونخوا میں کہیں کہیں تیز بارش اور ژالہ باری کی توقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 20 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 25، کراچی 28، پشاور 26، کوئٹہ 15، گلگت 12، مری 21 اور مظفر آباد 30، سری نگر 26، جموں 31 اور لے 18 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ نگران وزیر اعظم نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ ریاستی دہشت گردی کی مخالفت کرے اور اس کی بنیادی وجوہات کا خاتمہ کرے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے جنرل اسمبلی میں مسئلہ کشمیر کو مؤثر انداز میں اجاگر کرنے پر پاکستان کے نگران وزیر اعظم کی تعریف کی ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔